اور اس ماہ کی 4 تاریخ کو پاکستانی حکام کو یونان سے کال موصول ہوئی ان کے فورن آفس کی جانب سے کہ جناب یورپ سے خصوصاً یونان سے وہ 500 ایسے پاکستانیوں کو بے دخل کر کے پاکستان بھجوانا چاہ رہے ہیں جن کے پاس یا تو ان کے لیگل ڈاکیومنٹ پورے نہیں ہیں یا وہ کسی جرم کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں۔ پاکستان نے اس کا جواب یہ دیا کہ جناب ہم کسی ایسے طیارے کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک ہم ویریفائی نہ کر لیں کہ یہ افراد واقعی پاکستانی ہیں یا نہیں۔ ماضی میں آپ نے ہمیشہ سنا اور پڑھا کہ دھڑا دھڑ پاکستانی واپس آ رہے ہوتے ہیں، کبھی خلیجی ممالک سے، کبھی یورپ سے، کبھی کہیں اور سے، تو امریکہ سے بھی 2 جہاز آئے تھے مشرف دور میں۔ تو اس وقت کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار صاحب، انہوں نے ایک دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ وی آر سسپینڈنگ، یعنی ہم معطل کر رہے ہیں یورپ کے ساتھ جو ہماری ری ایڈمیشن پالیسی ہے۔ اب وہ پالیسی یہ ہے کہ پاکستان اور یورپ کے درمیان ایک ایسا معاہدہ طے پایا تھا کہ جو بھی بے دخل ہوں گے، کیونکہ زیادہ تر پاکستانی یورپ سے بے دخل ہو کر پاکستان آتے ہیں اور پاکستان آلریڈی ہیومن سمگلنگ کی جو ٹیئر 2 واچ لسٹ ہے اس کے اوپر ہے، اور خیال اس برس یہی کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ لوگ بے دخل ہو کے پاکستان آ رہے ہیں تو پاکستان فردر ریلیگیٹ ہو کر کے ٹیئر 2 میں نہ آ جائے۔ تو اس کا بڑا آسان حکومت نے حل ڈھونڈا کہ پاکستانیوں کو جہاز جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے یونانی سفیر بڑی تگ و دو کرتے رہے کہ کسی طرح وہ وفاقی وزیر داخلہ سے ملیں، انہوں نے بھی وقت نہیں دیا۔ بالآخر کل جو ہے یورپین یونین کے سفیر نے ملاقات کی ہے چودھری نثار سے، جس پر چودھری نثار نے انہیں کہا ہے کہ پہلے ہم اس کے نئے SOPs بنائیں گے اور اس کے بعد ہم معاملے کو دیکھیں گے۔ یعنی وہ جو 500 پاکستانی یونان میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ابھی 6 مہینے تو شاید وہ نہیں رہیں گے، یہ سال گزر جائے گا اور ہم ٹیئر 2 واچ لسٹ کے اوپر ہی رہیں گے۔ تو کم از کم یہ مسئلہ جو ہم نے آگے بڑھا دیا ہے۔ یہ تھوڑا سا اس طرح کا چکر ہے نا کہ اگر تھانے دار کہے کہ جی میں تو پرچہ کٹاؤں گا ہی نہیں، تو پھر جب سال کے اینڈ میں لوگ پوچھیں گے تو کہیں گے کہ جی ہمارے تھانے میں تو کوئی واردات ہی نہیں ہوئی۔ اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو چودھری نثار علی نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا یہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میرا بیٹا کسی وجہ سے گھر سے چلا جائے میری مرضی کے خلاف، اور 3-4 دن بعد وہ دروازہ کھٹکھٹائے تو میں اس سے کہوں تو میں تو تجھے نہیں پہچانتا، تو کون ہے، نکل یہاں سے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے۔ یا کونے والے گھر والے سے ہمسائے سے کہوں پہلے چیک کر لو کہ میرا ہی بیٹا ہے۔ 2009 سے 2014 کے 5 برس میں اسی پاکستان میں پوری دنیا سے 2.5 لاکھ پاکستانی ڈیپورٹ کیے گئے۔ سب سے زیادہ سعودی عرب، ایران، امارات، عمان اور آپ کے یونان سے ڈیپورٹ کیے گئے، انہیں تو واپس لے لیا گیا۔ ان کی کتنی ڈی بریفنگ ہوئی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ تو کم از کم مجھے تو نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو۔ یہ جو 500 ہیں یا 450 ہیں، بھائی جہاں 2.5 لاکھ لے لیا، ان 550 کو بھی اتارو، ان سے پوچھ گچھ کرو، چترول کرو کہ بھائی کیسے گئے تھے، اور اگر ان میں کوئی ایک آدھ غیر ملکی نکلا ہے تو اسے آپ بھی ڈیپورٹ کر سکتے ہیں واپس، اور آپ کرتے ہی ہیں یار۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، ایک تو میں فالو نہیں کرتا بعض چیزیں، یہ جو ایئرپورٹس ہوتے ہیں پاکستان کے یا بندرگاہ ہیں، ان پہ کسٹمز بھی ہوتا ہے، امیگریشن بھی ہوتی ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس بھی ہوتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کارندے بھی ہوتے ہیں، یہ اتنے سارے غیر قانونی پاکستانی نکل کیسے جاتے ہیں؟ شاہ رخ جتوئی کا یاد ہے آپ کو؟ سر نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، خیر شاہ رخ جتوئی واز این ایکسیپشن، وہ جو وہاں آپ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں وہ بڑے کم ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہر روز لی مارکیٹ، کراچی کی لی مارکیٹ سے بلوچستان کے لیے بسیں چلتی ہیں جس میں جو ہے ہر روز اتنے سارے غیر قانونی پاکستانی نکل کیسے جاتے ہیں؟ شاہ رخ جتوئی کا یاد ہے آپ کو؟ سر نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، خیر شاہ رخ جتوئی واز این ایکسیپشن، وہ جو وہاں آپ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں وہ بڑے کم ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہر روز لی مارکیٹ، کراچی کی لی مارکیٹ سے بلوچستان کے لیے بسیں چلتی ہیں جس میں جو ہے ہر روز جو ہے
तकरीबन को 100-150 पाकिस्तानी अटेम्प्ट करता है कि वहां से ईरान जाएं, ईरान से वो यूरोप में दाखिल होते और यूनान एंट्री पॉइंट है। अगर लोग पूछ रहे हैं कि यार यूनान से लोग इतने क्यों डिपोर्ट होते हैं, क्योंकि पहले वो लैंड ही हुआ करते हैं। खुद स्टोरी कवर तो भाईजान बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और मेरा ख्याल है कि इन दिनों जहां जो जैसी सूरत हाल है बलूचिस्तान की, वहां तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस नेटवर्क होगा, सबसे ज्यादा नजर रखते होंगे, वहां से कैसे निकल जाए। लेकिन उनको पता है, उनको मसला नहीं है कि लोग जा रहे हैं तो जाने दो, उनको आने वाले ये ऐसे ही है जैसे मैक्सिको से अमेरिका के अंदर आ जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं वो, लेकिन मैं मतलब इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तो कहीं नहीं है ना, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से मैंने बात की थी, और ये जो यहाँ से जाते हैं ना, जब ये डिपोर्ट होके वापस आते हैं, इनमें से कुछ बेचारे मर जाते हैं, जिनको जो हैं वो ह्यूमन स्मगलर्स कहीं बंद कंटेनर्स में भी लोगों को भेजते हैं। तब हॉरर स्टोरीज है यार। इस वक्त दुनिया के 70 ममालिक की जेलों में हैं, सबसे ज्यादा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं। दुनिया के किसी भी सफारत खाने का ये फर्ज होता है कि चाहे किसी भी तरह का शहरी हो, उसको लीगल एड दे और उसको हर मुमकिन मदद दे। जो जुर्म है वो जुर्म करार पाए, जो बेगुनाह है बेगुनाह छूटे। लेकिन क्या पाकिस्तानी सफारत खाने ये काम कर रहे हैं? ये सवाल हमें जायद हामिद से पूछना चाहिए। अच्छा क्या ख्याल है? उनके साथ भी तो ऐसा ही हुआ। बेवक्त का मजाक मजाक का इस बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक। तो बहरहाल तो इसके ऊपर अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि वो जो 500 पाकिस्तानी जो यूनान से आने थे, कम से कम 6 महीने के लिए तो अब वहीं रहेंगे। तो ये साल निकल जाएगा, मतलब पोस्टपोन कर दिया ना, फिर एक और 6 महीने। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में अच्छी खासी ज्यादती है। अपने शहरियों को पहचानने से यही सवाल है जो हम उठाना चाह रहे हैं कि ये कैसे यार कोई डिटेंशन सेंटर बना के उसमें रख लो, उसमें उनकी छानबीन कर लो, और जो पाकिस्तानी शहरी नहीं उन्हें वापस भेज दो, बाकियों के साथ जो करना है करो। ये जो छानबीन वाला मसला है ना, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ माह पहले एक बड़ा मसला बना था कि ये अंडर एज है, आप इसको फांसी दे रहे हैं। शफकत से सर 1-2 साल गुजर गए, उसकी उम्र नहीं डिटरमिन हो सकी, हालांकि वो इधर ही था, पाकिस्तानी शहरी था, बर्थ सर्टिफिकेट ये नहीं पता लग सका। लेकिन अगर कोई आदमी सिंधी बोल रहा है या पंजाबी बोल रहा है या बलोची बोल रहा है या पश्तो बोल रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यूक्रेनियन तो नहीं हो सकता। यूक्रेनियन तो नहीं हो सकता, लेकिन जरूरी नहीं है कि पाकिस्तानी हो गए। फिर कौन कहेगा कि चौधरी निसार बहैसियत वजीर दाखिल की अथॉरिटी कहाँ है? वो कर क्या रहे हैं? वो अथॉरिटी डिपोर्टीज पे आजमा रहे हैं। बिल्कुल आजमा रहे हैं। ठीक है, ब्रेक ले लें फिर तो। बिल्कुल ब्रेक ही ले लें ब्रेक।